سب سے پہلے اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم 3 سٹیپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ریئلائزیشن کا. ریئلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ احساس ہو کہ واقعی یہ پرابلم میری پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ جب تک آپ بیماری کو محسوس نہیں کریں گے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. یعنی سب سے پہلے یہ سوچنا کہ واقعی یہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے. دوسرے نمبر پہ اس کو باقاعدہ ڈائگنوز کرانا. یہ ضروری نہیں ہے کہ پرابلم پرسنالٹی کا آپ کی سیلف کانفیڈنس میں ہی ہو. یہ ڈائگنوز کرانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ، کسی نہ کسی ڈاکٹر یا کسی نہ کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہوگی. تو ضرور اپنے آپ کو اس لحاظ سے اسکین کرائیں کہ کیا پرابلم ایکچولی پرسنالٹی کے ساتھ ہے کیا. اور یہ جو ہے سہولتیں یہ موجود ہیں. آپ اگر پرسنالٹی اسکیننگ چاہتے ہیں، پرسنالٹی ڈگ آؤٹ چاہتے ہیں تو یہ کام بہت سی جگہوں پہ اس وقت ہو رہا، اور آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے بعد کا آپ کا بہت سارا ٹائم، بہت سارا پیسہ اور بہت ساری ایفرٹ جو ہے اس کو بچا سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ اس کا ٹریٹمنٹ پیٹرن آتا ہے کہ یہ کس طرح ٹریٹ ہونا چاہیے. اس کا باقاعدہ ایک اسکیجول، اس کا باقاعدہ ایک ٹریک ہونا چاہیے جو کہ ایک ریکمینڈڈ اور اسٹینڈرڈ جو ہے اپنے ٹپس پہ یا اسٹینڈرڈ رولز پہ مبنی ہو. جب آپ یہ تینوں سٹیپس فالو کرتے ہیں تو بالآخر آپ اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پرسنالٹی جتنا ٹائم ڈی فارم ہونے میں لیتی ہے اتنا ہی ٹائم یہ ٹھیک ہونے میں لیتی ہے. اب ISSB کے حوالے سے اگر میں کہوں تو نہ تو کسی کینڈیڈیٹ میں یہ پرابلم بہت سویر یا بہت شدید صورتحال میں ہوتے ہیں. اکثر معمولی سی ٹرمنگ اور معمولی سی اس کی پالشنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بہرحال کاؤنسلر اور سائیکالوجسٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ ایک صحیح ڈائریکشن دے سکتا ہے اور یوں آپ کا بہت سا ٹائم اور ایفرٹ بچ سکتا ہے. میں اکثر جب کینڈیڈیٹس کو دیکھتا ہوں جو کہ بغیر ڈائریکشن کے چل رہے ہوتے ہیں تو ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جن میں بڑا زور ہوتا ہے، لیکن اپنی انہی ڈائریکشنز، غلط ڈائریکشنز کی وجہ سے وہ بالآخر فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ ذرا سا اس پہ سوچتے تو وہ اس کو بڑے آسانی سے پاس کر سکتے تھے. تو بہت سارے ایسے ہیرے جو ہیں وہ رل گئے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ ڈائریکشن ان کی صحیح نہیں تھی. سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں یہ اگر کہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز، جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، OLQs 14 کوالٹیز، یہ لیڈرشپ کوالٹیز ساری کی ساری سیلف کانفیڈنس پر بیس کرتی ہیں. یعنی یہ سمجھے کہ یہ 14 کوالٹیز جو ہے، یہ 13 کوالٹیز جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. اگر سیلف کانفیڈنس ہے تو یہ 13 کوالٹیز بھی ہیں یا 14 کوالٹیز بھی ہیں، اور اگر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ اگر آپ نے لیڈرشپ کوالٹیز اٹین کرنی ہے، گین کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے سیلف کانفیڈنس کی کرنی پڑے گی. سیلف کانفیڈنس کی حیثیت بالکل ان لیڈرشپ کوالٹیز میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پیچوٹری گلینڈ ہمارے اپنے سنا ہوگا کہ ہمارا ایک گلینڈولر سسٹم ہے اور وہ گردن میں کسی جگہ، نیک میں ایک جگہ پہ موجود ہے. یہ جو پیچوٹری گلینڈ ہے یہ تمام ہمارے جو سسٹم ہے گلینڈز کا ہماری باڈی میں، اس سب کو کنٹرول کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پیچوٹری گلینڈ میں پرابلم آ جائے تو پورے گلینڈولر سسٹم میں پرابلم آ جاتا ہے. بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس کی ہے. چنانچہ سب سے پہلے جب بھی آپ اپنی پرسنالٹی کا سوچیں، اس کو مینٹ کرنے کا سوچیں، تو سب سے ضروری ہے کہ پہلے سیلف کانفیڈنس کی طرف توجہ دی جائے. دوسرا، اس پہ توجہ دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے جو فیلئر دیکھے ہیں ISSB میں، کمیشننگ میں، اکثر جو فیلئر ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسی سے جا کے ملتے ہیں. تو آپ کی وجہ اس کی یہی ہے کہ 14 کوالٹیز اسی پہ بیس کرتی ہیں. تو آپ کا کوئی بھی فیلئر جو ہوگا وہ ڈائریکٹلی یا بعض دفعہ انڈائریکٹلی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ایک طرح کی انرجی ہے. جیسے ہم ول پاور کو دیکھتے ہیں کہ ول پاور ایک انرجی ہے، لیکن ہم اس کو نہ تو یہ ٹینجیبل نہیں ہے، نہ تو چھو سکتے ہیں، نہ ہی اس کو ریئلائز کیا جا سکتا ہے. بالکل سیلف کانفیڈنس بھی ول پاور کی طرح ایک انرجی ہے.
اور یہ انرجی جب ہے تو آپ لیسٹ ریسورسز میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہ سولوشن ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ نہ کچھ سولوشن لے آ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس بھلے بہت کچھ بھی ہو، بہت ریسورسز بھی ہوں، تو بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ ایک انرجی ہے، اور اس انرجی کو جتنا آپ بوسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے. آج کا جو یہ پروگرام ہے، ابھی ہم اپنی ٹپس شروع کرتے ہیں، سولوشنز آپ کو میں بتانا شروع کرتا ہوں. بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں اور بہت بریف وے میں ٹچ کرتا ہوا جاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹپس دینا چاہتا ہوں، اور باقی کی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ اس کو خود سے بھی ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں، خود سے اس کو سوچ کے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ٹپس تقریباً اس طرح کی ہیں کہ آپ اس کو پراپرلی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ دنوں میں اس کا رزلٹ دیکھیں گے. کانفیڈنس کو امپروو کرنے کے لیے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلف کانفیڈنس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اپنی ورتھ کو امپروو کرنا، یعنی اپنے نظروں میں اپنے آپ کو اچھا تولنا، اپنی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. جتنا آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اتنا آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ اچھا امپروو کرے گا. اور اس سلسلے میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو جب ایک انسان غلط کوئی کام کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اسے جو اندر سے ندامت ہوتی ہے، بیسکلی وہاں پہ وہ نیچے گر جاتا ہے، وہاں پہ وہ اپنی نظروں میں نیچے گر جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہی کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور گناہوں سے اور غلطیوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ جتنا آپ اچھا کام کریں گے آپ کی سیلف ورتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے اتنا بڑھے گی، اور جتنا غلط کام کرتے جائیں گے یا کرتے رہیں گے تو اس سے پھر آپ کا اندر جو ہے وہ نیچے سے نیچے گرتا چلا جائے گا. اسپرچل انرجی جو ہے یا اسپرچل اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے کہ جو اس سلسلے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یعنی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز اور جتنا ہمارا اسلام جو انسٹرکشنز دیتا ہے تو اس پہ کافی حد تک یا ممکن حد تک عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو اسپرچل اسٹرینتھ ہے یہ آپ کی ول پاور کو امپروو کرتی ہے، اور ول پاور ایک طرح سے آپ کے کانفیڈنس کے لیے فیول کا کام کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ سے اس کے لیے مدد مانگی جائے اور عبادات کی طرف رخ کیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ایمان پہ توجہ دی جائے اور اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنایا جائے. ایمان آپ کا مضبوط ہوگا تو یقیناً سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بھی امپروو ہوگا. آپ ماضی میں جو ہمارے ایک شاندار اسلام ہم نے دیکھا اور شاندار لوگ دیکھے، تو ان کے اگر آپ غور کریں تو ان کے ایمان جتنے مضبوط تھے تو اتنا ہی ان کا سیلف کانفیڈنس بھی شاندار تھا. اور اسی سیلف کانفیڈنس میں نہ ہوتے ہوئے بھی، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا. جنگ بدر غالباً اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک شاندار مثال ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایک اللہ کی اسپرچل اسٹرینتھ تھی اور پھر سیلف کانفیڈنس تھا. جب ہم اپنی نظر میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ کچھ اچھے کام کیے جائیں، نیک کام کیے جائیں، تو انہی نیک کاموں میں ایک بالکل سستا ایک ثواب ہے، اور اس کو ہم کہیں گے کہ چھوٹی چھوٹی ہیلپ کریں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مدد کریں. جتنی آپ کی طاقت ہے اسی طاقت کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کریں. ایک چھوٹی سی ہیلپ، ایک چھوٹی سی مدد، یہ آپ کے اندر کو بہت زیادہ امپروو کرتی ہیں. آپ کے سیلف کانفیڈنس کی جو روح ہے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑتی ہے، اور گڈ ڈیڈز جو ہیں آپ کے، اچھے کام جو ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے، گلی میں گزرتے ہوئے کسی کی مدد کرنے کو مشکل میں ہے، کسی کو سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جائے، کسی کو لفٹ دے دے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ کرتی ہیں. اور یہ جب آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ اپنے اندر پھر آپ جائزہ لے کے دیکھیں، آپ اندر ایک خوشی بھی محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا امپرووڈ اور ایلیویٹڈ بھی فیل کریں گے. یہ چیز جو ہے جب آپ اس کو ریکر کریں گے، بار بار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے جو ہے سیلف کانفیڈنس کو، آپ کا سیلف امیج جو ہے آپ کے اپنی نظر میں جو آپ کی ایک وقت ہے، قیمت ہے، اس کو یہ بڑھا رہی ہوگی. اور یہ تمام چیزیں تھوڑا سا ٹائم مانگتی ہیں. جب آپ بار بار یہ کریں گے اور کچھ عرصہ تک ایسا کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ یہ چیز آپ کی سیلف ورتھ کو، سیلف امیج کو، اور ان ٹرن آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بہت امپروو کر سکتی ہے.
اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو چیز ہے وہ آپ کا گلٹ ہے. گلٹ کا مطلب ندامت آپ سمجھ لیں عام سے لفظوں میں کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے, گناہ کا کام کریں گے, تو گلٹ جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ ضرور نادم کرے گا. اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنسر ہمارے اندر لگایا, اور ضمیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط دونوں چیزیں آپ کو بتاتا ہے. اور جب آپ صحیح کرتے ہیں تو وہ آپ کو شاباش دیتا ہے, وہ آپ کو انکریج کرتا ہے, اور یوں آپ کا سیلف کانفیڈنس امپروو کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ غلط بات کرتے ہیں, جب گناہ کی بات کرتے ہیں, تو ضمیر آپ کو ڈانٹتا ہے اور بہت سنب کرتا ہے, جو کہ آپ کی شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے. اس کو گلٹ کہتے ہیں. گلٹ جو ہے یہ آپ کو نیچے لے کے جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ISSB میں بھی جتنے بھی ٹاسکس ہیں, خاص طور پہ جو ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہے, اس میں وہ جان بوجھ کے آپ سے ایسے غلط سوال یا ایسے مشکل سوال کرتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ گلٹ کی صورت میں آپ کا کیا رسپانس ہے. تو آپ شرمندگی اندر ہی اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا. اور وہ جو آدمی وہاں پہ اپنے آپ کو سنبھال لے, جو گلٹ فیل نہ کرے, تو وہ, اور ظاہر ہے گلٹ فیل تبھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی پریپریشن اچھی ہو, جب آپ بہت اچھے ریسپانسز دے رہے ہو, تو پھر آپ الٹا بوسٹ کریں گے, اوپر کی طرف جائیں گے. تو گلٹ کی یہی صورتحال بنتی کہ اس سے بچیں, اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے قول و عمل میں کہیں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جو آپ کی ندامت کا باعث بنے. کوئی اپنا ایسا عمل نہ کریں کہ جو آپ کی ندامت کا باعث بنتا ہے. جتنا آپ اس سے بچیں گے اتنا آپ امپروو کرتے جائیں گے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گلٹ جو ہے وہ ایک طرح سے سیلف کانفیڈنس کا کلر ہے, اور اس سے بچنا پھر بہت ضروری ہے. جتنا آپ اس سے بچتے چلے جائیں گے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ دن بدن امپروو کرتا جائے گا. ایک اور چیز, یہ تو شاید آپ کی ذاتی آبزرویشن میں بھی ہو, کہ جب بھی خاص طور پہ کوئی ایسا ایونٹ جہاں پہ سوشل گیدرنگ ہو, تو سوشل گیدرنگ میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو پہلے سے پریپیئرڈ اور ریہرسلڈ نہ ہو. اور یہ خاص طور پہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ لرننگ کر رہے ہو. کس چیز کی لرننگ؟ سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرنا ہے, کیا ہوتا ہے اس کی لرننگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کوئی بھی کام ایسا مت کریں کہ جو بالکل نیا ہو, اور میں کہوں گا کہ ڈو وچ یو کین ڈو, اور جو آپ نہیں کر سکتے اس کو بالکل کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں, اس وقت ضرور کریں جب آپ پریپیئرڈ ہوں, ویل پریپیئرڈ ہوں, اور آپ کے اندر ایک کانفیڈنس یہ موجود ہو کہ اب میں جب یہ کر کے دکھاؤں گا تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور پھر آپ یقین کریں کہ جب وہ کام آپ ایک دفعہ کر جائیں گے تو وہ آپ کو فیول اپ کرے گا نیکسٹ اسی طرح کے کام کے لیے, نیکسٹ اسی طرح کے اچیومنٹ کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ خاص طور پہ سوشل گیدرنگ میں کوئی بھی ایونٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو, کوئی بھی ایسا کام جس کا ایکسپوجر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو, تو اس کو پہلے ایک دفعہ اس کی نو ہاؤ, اس کے بالکل ایک باریک اس کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں, اور ان کو, میرا یہ خیال ہے کہ ریئل ٹائم ریہرسل بھی کر لیں, اور اس کے بعد پھر کریں. کیونکہ جب پھر آپ وہ ایونٹ کر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے, اور بڑے ایک معمولس میں بھی, ایکسیلنٹ وے بھی جب کر جاتے ہیں, تو پھر وہ ایک یادگار چیز بن جاتی ہے. اور یوں آہستہ آہستہ آپ ایونٹ پہ ایونٹ, اچیومنٹ پہ اچیومنٹ جب کرتے جاتے ہیں, تو وہ آپ کو بہت بوسٹ کرتا ہے, بہت آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک نیا کام جو آپ نے ابھی تک نہیں سیکھا بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر کی باتیں بھی نہیں جانتے, وہ ایک دم سے لوگوں کے سامنے کریں گے, تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کو وہ فائدہ دے, شاید وہ آپ کی تھوڑا بہت گلٹ اور شرمندگی کا باعث بنے. اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اگر بوسٹ کرنا ہے اس لحاظ سے, ایک سکسیس آپ کو جو ہے وہ اگلی سکسیس کا پاؤں رکھنے کے لیے جگہ دیتی, تو ضروری ہے کہ پہلے اس کی لرننگ کی جائے, پھر وہ کام کیا جائے. یہ بات پہلے بھی میں بہت دفعہ کر چکا کہ پلے گراؤنڈ میں آپ ضرور شام کو جائیں, اور یہ ورک آؤٹ ایسے ہی اتنا کوئی سمپل نہیں. لوگوں نے تو جو پرووربس اس کی بنی ہوئی ہے اس میں تو اس کو کھانے کے برابر کہا کہ جتنا جیسے آپ کھاتے ہیں اتنا ہی آپ ورک آؤٹ کریں. تو ورک آؤٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایز اے ہول انٹیٹی جو ہے ویل کمپوزڈ رکھتا ہے. بہرحال یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ پلے گراؤنڈ میں جا کے چیختے چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پاس دیتے ہیں, لیتے ہیں, پھر ڈفرینٹ سچویشنز میں ایک دوسرے کو ٹیکل کرتے ہیں سوشلی, تو یہ چیز آپ کو جو ہے بہت فائدہ دیتی ہے, یہ پرسنالٹی کو امپروو کرتی ہے. اس کی ایک مثال میں مطلب باقاعدہ کرائم کے لیے کہوں گا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور چیخیں چلائیں اور پاس مانگیں اور پاس دیں اور سارا کچھ ہی کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بیریئر ہے, جو سینہ کھول دینے والی بات ہے, وہ آپ کا کھل جائے گا.
آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جب زبان میں تھوڑا مسئلہ آیا تھا تو اس نے بھی جو اللہ سے دعا کی تھی اس میں سینہ کھول دینے کی بات کی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے. تو یہ بھی ایک طرح سے وہ ٹپ ہے کہ جو آپ کے سینے میں پھنسی ایک بیریئر جو ہے اس کو ہٹا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جب پیریڈ کہیں پاسنگ آؤٹ پیریڈ ہوتی ہے تو اس میں جو کمانڈر بنتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, جو کہہ لیں کہ پریڈ کمانڈ کرتا ہے, بہت ہی کریٹیکل اس کے لیے صورتحال ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی رات کو بالکل اکیلے میں جو ہے دور کسی جگہ پہ لے جا کے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اونچی اونچی کمانڈ دیں اور جتنا ہو سکتا ہے جتنا لاؤڈ آپ یہ کمانڈ دے سکتے ہیں تو اتنا کریں. اس کے دو نتیجے آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے, دوسرا یہ کہ اس کا تمام خوف اور وہم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور پریڈ والے دن وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو پریڈ ایک بہت ہی سینسٹیو چیز ہے. آپ ایک ایک لمحہ جو ہے آپ کو ویجیلنٹ اور بہت وہ الرٹ رہنا پڑتا ہے, اور معمولی سی غلطی کی صورت میں ایک بہت بڑا ہجوم اس کو دیکھ رہا تھا, اور شاید اس کو میڈیا میں بھی دیکھا جاتا ہے تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید ہی کبھی اس طرح کا کام ہوا ہو کہ کوئی ایسے شرمندگی دیکھنے میں آئی ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. لینگویج اکیڈمی ویسے تو یہ بہت ہی ایک کاسٹلی ایک میں ٹپ دے رہا ہوں, لیکن ایکچوئل میں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی مہنگی قسم کی لینگویج اکیڈمی جوائن کریں. بہت سی چھوٹی موٹی لینگویج اکیڈمیز بھی ہیں, اور اگر وہی اویلیبل ہیں تو میں کہوں گا کہ وہی آپ جوائن کریں, کیونکہ بیسکلی آپ نے آڈینس کو فیس کرنا, آڈینس کا ایکسپوجر آپ کو چاہیے, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی چھوٹی موٹی لینگویج اکیڈمی جوائن کریں. اور لیکن اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ جا کے وہاں بیٹھے ہی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں تو شاید بہت معمولی فائدہ ہوگا, لیکن جب تک آپ اس میں ایک ایکٹیو ممبر کے طور پہ اس میں شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک گزارا نہیں ہوگا. آپ تھوڑی سی فیس میں مہینہ بھی اگر آڈینس کو فیس کر لیتے ہیں, بشرطے کہ آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں وہاں پہ, تو یہ آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بہت بہتر کر سکتا ہے. ایک طرف تو یہ آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بہتر کرے گا, دوسرا یہ آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ کلیئر اور بہتر کرے گا. اس لیے یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. پھر یہ کہوں گا کہ اگر فرض کیا آپ کو لینگویج اکیڈمی جوائن کرنے میں پرابلمس ہیں, تو پھر اپنے گھر کے افراد کو اپنے سامنے بٹھا کے, ایک کو دو کو جتنے بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں, آپ کم از کم کسی کے سامنے یہ چیز ضرور کریں اور آڈینس کو فیس کرنے کی پریکٹس کریں. اس سے آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اسی ضمن میں ایک اور چیز ہے, وہ ہے کہ اپنے آپ کو شیشے میں سامنے کھڑا کر کے اپنے آپ سے بات کرنا, اپنے آپ کو دیکھنا, اپنی آبزرویشن کرنا کہ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں, اور اپنی آڈیبلٹی چیک کرنا, اپنے ایکسپریشن کو چیک کرنا, سارا کچھ شیشے کے سامنے کریں. مرر پریکٹس اس کو کہتے ہیں. اور ذرا فیس کریں کہ سیلف ٹاک کو فیس کرنے کی کوشش کریں. یہ شاید پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ آپ کو مسئلے آئیں, لیکن اگر آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ سیلف کانفیڈنس پہ بھی قابو پا سکتے ہیں.